السلام علیکم. یہ کچھ اہم سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں. تو آج جو سوالات آئے ان کے جوابات کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ حامیم السجدہ، اور اس کی آیت نمبر 17 سے 24 تک دیکھ لیں. 41 کی 17 to 24. پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کی حقیقی فہم تک پہنچنے میں جو وضاحتیں ہوں گی اسی میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے. اور رہے سمود، سو ہم نے انہیں راستہ دکھایا تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے پر اندھا رہنا پسند کیا، تو انہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، ذلت کے عذاب نے، اس کی سزا میں جو وہ کرتے تھے. یہ مروجہ روایتی ترجمہ، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی آیت میں اس کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ سوال یہ تھا کہ قوم سمود کو سزا کیا اونٹنی کی کوچے کاٹنے کی وجہ سے دی گئی تھی یا کوئی اور وجہ تھی. تو سب سے مختصر جواب اسی آیت میں ہے، اس لیے میں نے یہاں سے انتخاب کیا کہ کچھ اور سوالات کے جوابات بھی ساتھ میں شامل ہو جائیں گے. تو دیکھیے یہاں بات کی گئی ہے وَأَمَّا سَمُودُ، اور رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں ہدایت دی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ناقۃ اللہ دیا، انہیں ہدایت دیا. ہدایت جس میں اللہ نے دی وہ ناقۃ اللہ تھا، یعنی اس کتاب کا نام ناقۃ اللہ تھا، جیسے آج ہمارے پاس قرآن کے نام سے ہدایت کی کتاب موجود ہے. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، پس انہوں نے محبت کیا اندھا رہنا، عَلَى الْهُدىٰ، ہدایت پر. فَأَخَذَتْهُمْ، پس انہیں پکڑا، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ایک تیز چیخ والی ذلت کی سزا، بما کانوا یکسبون، اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے. تو اس آیت میں مکمل وضاحت آپ کو مل گئی کہ سمود کی قوم پر جو عذاب آیا، سمود کی قوم کو جو سزا دی گئی وہ کسی اونٹنی کی کوچے کاٹنے کی وجہ سے نہیں، یا یہ نہیں تھا کہ اونٹنی کو پانی نہیں پلایا جاتا تھا اور دیگر اونٹوں کو پانی پلایا جاتا تھا، ایسا بھی نہیں، وہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں. سیدھی سی بات ہے، سمود کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو ادھورا عمل کرتے ہیں، یعنی دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا کوئی عمل شرک کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی ان کا ہر عمل غیر اللہ کے کلام کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے آج مسلمان قرآن کے ماننے کے دعوے دار سارے ہیں، لیکن ان کے آپ کسی عمل کو قرآن کے سامنے رکھ کر پرکھیں تو ہر عمل غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے ساتھ ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، حج کر رہے ہوں یا روزہ رکھ رہے ہوں، سب ملاوٹ والے کام. کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی تصدیق قرآن آیتیں کر دیں. تو یہی حال ہے، آج کے مسلمان بھی قوم سمود ہی کہلائیں گے، اور اسی لیے قوم سمود میں صالح آتا ہے، مکمل صحیح عمل کر کے دینے والا. تو یہ جو ادھورا عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے کلام کو ماننے کے دعوے دار بھی ہیں اور عملی طور پر مشرک بھی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تو انہوں نے اس خاص ہدایت پر خاص اندھا رہنا پسند کیا. جیسے آج لوگ قرآن بند کر رکھے ہیں، قرآن ہدایت ہے لیکن اس ہدایت پر انہوں نے اندھا رہنا قبول کیا ہے، غیر اللہ کی کتابوں کا سہارا لیتے، چاہے وہ سایہ اربع ہو، سایہ ستہ ہو، کوئی بھی ہو. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ پکڑتا ہے اور ایسی تیز چیخ میں کہ وہ ذلت والی سزا ہوتی ہے. تو یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی طوفان آیا، کوئی چنگھاڑ کی آواز آئی، کوئی زلزلہ آیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. آج کے مسلم معاشرے پر آپ نے نگاہ ڈالنا ہے، ہر مسلم ممالک میں گو کے نام نہاد ہیں، سب دعوے دار ہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن کسی بھی اسلامی ملک میں، کسی بھی نام نہاد اسلامی ملک میں کہیں بھی قرآن کا قانون نافذ نہیں، کہیں بھی اللہ کے احکامات کو غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کے بغیر نہیں سمجھا جاتا ہے. اس لیے نتیجتاً وہ ایک ایسی تیز چیخ والے ذلت کی سزا میں ہے کہ اس سے بچنے کی راہ بھی نہیں نظر آ رہی. اور ایسا کس لیے کہ بما کانوا یکسبون، اس کا جو وہ کماتے ہیں، آپ جیسا عمل کریں نتیجہ آپ کو اسی کے مطابق ملے گا. اب آگے آئیے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے. تو یاد رکھیے اس ذلت کی سزا سے بھی وہی مسلم لوگ بچ سکتے ہیں، وہ مومن ہی بچ سکتا ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو مانا اور اللہ کے کلام میں کسی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بغیر اس کے احکامات کو سمجھ کر عمل کیا.
اگرچہ وہ معاشرہ بنانے میں، ریاست بنانے میں ناکام ہیں، سلامتی والے نظام کو نافذ کرنے میں ناکام ہیں، کیونکہ وہ افرادی قوت نہیں ملی جو اجتماعی کام کے لیے ضروری ہے، لیکن کم از کم وہ باکردار ہیں، باعزت ہیں، خوف اور حزن سے محفوظ ہیں۔ تو اللہ بتا رہے کہ ہم نے نجات دیا ماننے والے لوگوں کو، اور کیوں نجات دیا؟ کہ وہ پابندی اختیار کرنے والے، وہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے بچنے والے ہیں، اس لیے کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآنی آیتوں سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آگے آ رہا ہے کہ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، یعنی ہانکے جائیں گے، تو وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور اکٹھے کیے جانے کا دورانیہ، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، خاص جلنے کی طرف، فہم یؤذون، پس وہ روکے جائیں گے یا وہ الگ کیے جائیں گے، انہیں باز رکھا جائے گا۔ یؤذون کا مطلب گروہ در گروہ ہونا نہیں ہے، یفرقون ہوتا تو کہا جا سکتا تھا، فرق کر رہا۔ تو یؤذون کا مطلب روکے رکھنا، باز رکھنا، الگ کیے جانا، یہ کر سکتے ہیں، اردو کے مرادف الفاظ ہی ہیں۔ تو وہ جو اکٹھے کیے جانے والا دورانیہ ہے، اللہ کے دشمن خاص جلنے کی طرف ہی اکٹھے ہوں گے، اور انہیں باز رکھا جائے گا، الگ رکھا جائے گا، نہیں اس جلنے کے باہر انہیں جانے نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے گوشت پوست گواہی دیں گے اس پر جو وہ کرتے تھے۔ اب کیونکہ ہمارے علماء نے غیر اللہ کے کلام کا سہارا لے کر قرآن کو بھی ایک ملاوٹ سے سمجھا ہے، شرک کے ذریعے سمجھا ہے، کیونکہ روایتوں میں پہلے آ چکا ہے کہ قیامت کے دن آپ کے آنکھ، ناک، کان، جلد آپ کے خلاف گواہی دیں گے، لہذا اسی بات کو اس میں گھسیڑ دیا گیا۔ اللہ آنکھ، کان، ناک، دانت یعنی کسی اعضاء سے گواہی نہیں لے گا، اس کی ضرورت بھی نہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، اب کسی کی بھی فلم کی پوری ویڈیو بنا لیں، کسی سم میں محفوظ کر لیں، کہیں بھی کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے، کسی چپس میں لگا کے کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چپس آتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو یہاں آنکھ، کان، ناک یا جلد کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب کچھ سامنے ہوتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ بات کیا کر رہا ہے، حتی، یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا، جب وہ اس کو آئیں گے، جب وہ اس اکٹھے کیے جانے والے دورانیے میں آئیں گے، شہید علیہم، مشاہدہ ہوگا ان پر، سمعہم و ابصارہم، ان کے سننے کا اور ان کی بصیرتوں کا، وجلودہم، اور ان کی مضبوطیوں کا، بما کانوا یعملون، اس کا جو انہوں نے عمل کیا۔ تو یہ جو یوم حشر ہے، جو اکٹھے کیے جانے کا دورانیہ ہے، جہاں اللہ حساب کتاب کرے گا، وہاں جب یہ لوگ پہنچیں گے کوئی بھی، تو ان پر مشاہدہ کروایا جائے گا، ان کے سننے کا بھی، ان کی بصیرتوں کا بھی، کہ انہوں نے کیا سنا تھا، انہوں نے اپنی عقل کو کیسے استعمال کیا، اور اس سے انہوں نے جو اپنی مضبوطی بنائی وہ کس طرح سے بنائی۔ وہ یقینی سی بات عمل کے ذریعے، کس عمل کے ذریعے آپ نے اپنی مضبوطی بنائی، کس عمل کے ذریعے آپ نے اپنی بصیرت کو استعمال کیا، کس عمل کے ذریعے آپ نے سنا کہ بات حق ہے یا باطل، اس کا فیصلہ کیا، تو اس کے بارے میں مشاہدہ ہو جائے گا۔ اور وہ اپنے گوشت پوش سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر شے کو گویا فرمایا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو دیکھیے یہ کیا بات ہے،
کیا ایسا ہی ہے کہ یہ گوشت پوشت یعنی آپ کی جلد گواہی دے رہی ہوگی؟ اور پھر جب یہ کہیں گے کہ تم ہمارے ہی جسم ہمارے گوشت پوشت ہو کر ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت گویا ہی دی ہے، اس لیے اب ہم کہہ رہے ہیں، ہم گویا ہو رہے ہیں، ہم فرما رہے ہیں۔ تو اس اللہ نے ہی تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا، اکٹھے ہونا، ہو گئے آج اکٹھے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی مضبوطیوں کے لیے، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے مشاہدہ کیا ہم پر۔ انہوں نے جس بنیاد پر اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا تو وہ ان پر ان کا وہ مشاہدہ ہو گیا، وہ عمل ان کے سامنے رکھا جائے گا، یہ تمہارا عمل تھا، اس کے ذریعے تم نے کس طرح سے مضبوطی حاصل کی، تم نے اللہ سے مضبوطی مانگی اس کے احکامات و فرمانبرداری اختیار کر کے، یا سرکشی اختیار کر کے اللہ کے نافرمانوں کی مدد چاہی تھی۔ یہ قوت تم نے نافرمانی سے حاصل کیا، دھوکے بازی سے حاصل کیا، چال بازی سے حاصل کیا، لوگوں کو گمراہ کر کے حاصل کیا۔ یہ مشاہدہ ہو جائے گا ان پر، ان کی مضبوطیاں خود ان کی مشاہدہ کرائیں گی کیا کچھ کیا تھا۔ قالوا انطقنا اللہ، جن کے ذریعے انہوں نے مضبوطی حاصل کی تھی وہ یہ کہیں گے، یقینی سی بات ہے کہ کوئی شخص مضبوط ہوتا ہے تو وہ تنہا اپنے بل بوتے پر نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے حمایتی ہوتے ہیں، یعنی اس کی ایک پوری جماعت بنتی ہے، ٹیم ورک جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد جا کر وہ کوئی قوت حاصل کرتا ہے، کوئی مضبوطی حاصل کرتا ہے، تنہا تو کوئی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کچھ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے، کچھ اپنے حواریوں کا گروہ بنا کر، کچھ عہدے کے گھمنڈ سے، کچھ پیسوں کے بلبوتے پر، کچھ زمین جائیداد کے بلبوتے پر، تو مختلف ہتھ کنڈے ہیں طاقت حاصل کرنے کے، اس طرح سے وہ حاصل کرتے ہیں، تو ان میں وہ لوگ ہی ملوث ہوتے ہیں، لہذا وہی لوگ پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا اللہ نے سکھایا۔ دنیا میں تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے تھے، اب وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا تو اللہ نے سکھایا تھا۔ الذی انطق کل شیء، وہ جو کہ ہر ایک کو سوچ سمجھ کر بولنا سکھایا، ہر ایک شے کو۔ وہو خلقکم اول مرۃ، اور وہی ہے جس نے تمہیں وجود دیا پہلی بار۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہارا رجوع کرنا۔ تو یہ بات تو پہلے سے پتہ تھی کہ ہمیں وجود دینے والا ہمارا خالق اللہ ہے، اور ہمیں ایک دن اللہ ہی کو جواب دہ ہونا ہے کہ تم نے کیا عمل کیا تھا۔ اللہ نے اپنی فرما برداری کے لیے وجود دیا تھا، تم نے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے بجائے غیر اللہ کی فرما برداری اختیار کی اور اپنی قوتوں کو مضبوط کیا۔ حاکم صرف اللہ ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کا حکم دیا تھا، تم نے مزید الہ بنا لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، تم نے حاکم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حاکم بنا لیا۔ کیا اس وقت تمہیں یہ خیال نہیں آیا جس نے تمہیں وجود دیا ہے اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کو ایک دن حساب کتاب دینا ہے، اس کے ہی آگے تم جواب دے ہو۔ تو یہ یقینی سی بات ہے، کوئی آپ کی کھال جلد اس کو اللہ قوت گواہی نہیں دے گا کہ جلد کو کوئی زبان مل جائے اور وہ اللہ سے کہے، فریاد کرے، وہ گواہی دے تمہارے خلاف، نہیں، یہ وہ مضبوط لوگ ہی ہیں جن کا مشاہدہ ہو گیا ان پر، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا اللہ نے سکھایا، وہ جو کہ ہر ایک شے کو اس نے سوچ سمجھ کر بولنے کی بات دی، اسی نے وجود دیا پہلی بار اور اسی کی طرف لوٹنا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ اور جو تم چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان، اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے گوشت پوست، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ اس کے متعلق بہت کچھ نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیے اس روایتی ترجمے سے بھی بات یہ آ رہی کہ جو لوگ چھپا جاتے ہیں انہیں یہ گمان نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف گواہی جو ہے وہ ان کے کان، ان کی آنکھ اور ان کی جلدیں دے دیں گے،
بلکہ انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ تو بہت کچھ جانتے نہیں جو ہم عمل کرتے ہیں. جس طرح ہم دنیا والوں سے چھپا کر عمل کر لیتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر لیتے ہیں، کسی کی غلطی کسی کے سر ڈال دیتے ہیں اور خود اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ کے سامنے بھی ایسا ہی ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، وما کنتم، اور جو تم ہو، تستترون، چھپایا کرتے ہو. اسی سے لفظ ستر نکلا ہے. تو یہ ستر تو مخصوص حصے کو مخصوص کر دیتے ہیں کہ بس یہ ستر ہے، عورت کے لیے الگ اور مرد کے لیے الگ نہیں. تو جو تم چھپا رہے ہو، جسے تم چھپانا ضروری سمجھتے ہو اپنے مفاد کے لیے، ان یشہد علیکم، یہ کہ مشاہدہ ہو جائے تم پر، سمعکم، تمہارے سننے، ولا ابصارکم، اور نہ تمہاری بصیرت ہے، ولا جلودکم، اور نہ تمہاری مضبوطی، ولیکن ظننتم، اور لیکن تم نے گمان کیا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لا یعلم کثیرا، وہ نہیں جانتا ہے بہت، مما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. تو اس آیت میں بھی اللہ واضح طور پر یہی بتا رہا ہے کہ جو کچھ تم چھپا لیتے ہو کہ اس سے تم پر مشاہدہ ہو جائے گا، تمہاری باتیں سامنے آ جائیں گی، سب جان جائیں گے کہ یہ عمل تمہارا تھا. تمہارا سننا اور نہ تمہارا بصیرت لینا اور نہ تمہاری مضبوطی، تو تم نے ان سب کو پس پش ڈال دیا اور تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تو بہت کچھ جانتا ہی نہیں جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم لوگوں سے عمل کو چھپا رہے ہیں، کام کسی اور کا کریڈٹ اپنے اوپر لے لیا، اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو مضبوط کر لیا، تو ایسا ہی اللہ سے بھی بہت ساری باتیں چھپا کر کسی اور کے کام کو اپنے کھاتے میں ڈال لو گے، کسی اور کے عمل کو اپنے اندر لے لو گے، کیسا کچھ ہو جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد آگے آئیے، تمہارے اس گمان خیال باطل نے جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا تمہیں ہلاک کیا، سو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہے، وذالکم، اور وہی تمہارا، ظنکم، تمہارا وہ گمان، الذی، جو کہ ظننتم، تم نے گمان کیا تھا، بربکم، اپنے رب کی، ارداکم، تم نے رد کر دیا، تمہاری ہلاکت کی بات نہیں ہو رہی، ارداکم، رد کیا تم نے، فاصبحتم، پس تم ہو گئے، من الخاسرین، خسارے والوں میں سے. اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارا وہی گمان جو تم نے اپنے رب کا بھی گمان کر لیا کہ شاید رب سے بھی تم وہ چال بازی کر جاؤ گے جو انسانوں کے ساتھ کرتے ہو، تم نے رد کر دیا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، اس میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر دی تو بس تم خسارے والوں میں سے رہ گئے، نقصان تم نے اپنا کیا. اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کیا کرے، پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی جہنم ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اب معافی چاہیں تو وہ معافی قبول کیے جانے والوں میں سے نہ ہوں گے. دیکھیے اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے، فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ ثابت قدم رہے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بس خاص جلنا ٹھکانہ ہے ان کے لیے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ جلد عتاب دیے جائیں، جلد انہیں سزا دی جائے، جلد انہیں وہ بدلہ دیا جائے، عتاب کہتے ہیں غصے کا اظہار، غصے کی وجہ سے جو کسی کو سزا دی جائے، تو تم نے رد کر دیا اور تم خسارے والے میں تو ہو ہی گئے، پھر بھی اگر ڈٹے رہتے ہو تو یاد رکھو کہ خاص جلنا ہی تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. اور اگر وہ عتاب دیے جاتے ہیں، فما ہم من المعتبین، بس نہیں ہیں وہ عتاب دینے والوں میں سے، کیونکہ اب تو سزا کی باری ان کی ہے، اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے. اب وہ کسی کو سزاوار نہیں ٹھہرا سکتے، وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. تو اگر وہ عتاب دیے جائیں تو بس وہ کسی کو عتاب دینے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اب کوئی سزا نہیں دے سکتے.
اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر بتا دیا کہ پس اگر وہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، کیونکہ انہوں نے رب کے بارے میں غلط گمان کیا اور رب کی باتوں کو رد کر دیا، تو خسارے والوں میں سے رہیں، اور ایسے خسارے والے اگر وہ ثابت قدم رہے، اس پر ڈٹے رہیں، تو خاص جلنا ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر انہیں سزا کے طور پر عطاب دیا جاتا، کوئی سزا دی جاتی ہے، تو وہ سزا دینے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب تو انہیں نتیجہ قبول کرنا ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی ایک لفظ کی بھی وضاحت میں نے کر دی اور جملے میں بھی وضاحت کر دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وضاحت میں ہر ایک کو اس کے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا جو انہی آیتوں میں موجود تھا، کوئی ذہنی خلش ہو، کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔